program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HPL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ۔ میرا نام سلمان شاہ ہے اور اس پروگرام میں ہم پاکستان کے اقتصادی امور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی اسی انڈسٹری میں ہے، سب سے زیادہ روزگار بھی، مینوفیکچرنگ کے جو جابز ہیں وہ بھی اسی انڈسٹری نے دیے ہیں، سب سے زیادہ ایکسپورٹس بھی پاکستان کی اسی انڈسٹری سے آتی ہے، اور پاکستان کی جو ایگریکلچر اکانومی ہے اس میں ایک بہت بڑا کاٹن کراپ جو ہے وہ یہ انڈسٹری کنزیوم کرتی ہے، اور اس کے لنکیجز جو ہیں پاکستان کے کونے کونے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس انڈسٹری کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور بھی شہر ہیں، لیکن ایک شہر ہے جس کو مینچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے، اور یہ ہے فیصل آباد۔ اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہر قسم کے کلسٹرز ہیں، جس میں آپ کو ہوزری کے کلسٹرز بھی ملیں گے، کپڑے کے کلسٹرز بھی ملیں گے، یارن بھی ملے گی، پروسیسنگ بھی ملے گی، کاٹیج انڈسٹری بھی ملے گی، ہر قسم کے چھوٹے موٹے ایس ایم ایز کے ادارے ملیں گے، اور بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت بڑے بڑے کمپنیز ہیں وہ بھی اس میں ملیں گی۔ لیکن فیصل آباد آج کل کچھ بیمار ہے، اور فیصل آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ کبھی ورکرز سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں، ٹائرز بھی جل رہے ہوتے ہیں، اونرز جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی ورکرز کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اور فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے وہ تقریباً پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری سے ان کے جو قرضے ہیں اس میں بھی میرا خیال سب سے زیادہ ڈیفالٹ اگر آ رہا ہے تو اس وقت فیصل آباد سے آ رہا ہے۔ سو فیصل آباد کا جو حالت ہے وہی پھر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان کی اکانومی کی حالت کو وہ ڈپکٹ کرتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں یہ مسئلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا وے آؤٹ کیا ہے، ہم نے فیصل آباد سے ہی بڑے امپورٹنٹ اور ایکسپیرینسڈ ایک پینل کو بلایا ہے، گیسٹ کو بلایا ہے۔ ان کو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ میاں محمد لطیف صاحب ہیں فیصل آباد کے بہت بڑے ایکسپورٹر اور مینوفیکچرر، چناب گروپ کے چیئرمین، اور پاکستان ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ رانا محمد مشتاق صاحب ہیں، پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، ویلیو ایڈڈ میں بھی ان کا بہت کام ہے، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اچھی ریپریزنٹیشن بھی کرتے ہیں، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ہوزری انڈسٹری پرٹیکولرلی اس کے کیا حالات ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس میاں حامد جاوید صاحب ہیں، فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہیں، بہت پرانے فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ ہیں۔ وہاں سے ان سے پوچھیں گے کب اور کیسے یہ چلے اور اب یہ کہاں پہ پہنچے ہیں، اور فیصل آباد کا فیوچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ اس کو ایک اچھا فیوچر بنایا جا سکے۔ میاں صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ فیصل آباد کتنے عرصے سے فیصل آباد میں ہیں؟ شاہ صاحب، جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ایگریکلچر سے میری فیملی کا تھا، اور مائی فادر ان ٹیکسٹائل کاٹن پروڈکشن میں تھے، جنینگ وغیرہ میں دوسرے۔ اچھا۔ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جب اسمال اینڈ میڈیم لوگوں کو موقع ملا تو میں بھی فیصل آباد میں نے یہ سٹارٹ کیا۔ اچھا، تو آپ فیصل آباد ہی میں کاٹن اگاتے تھے؟ اور فیصل آباد کا نیبر سٹی ایٹوبا ٹیک سے۔ اچھا۔ تو اس کے بعد جب پاکستان بننے کے بعد جو لوگ آئے ایسٹ پنجاب سے اسپیشلی، وہ زیادہ تر دکاندار اور چھوٹے چھوٹے کاروباری تھے۔ اچھا۔ تو وہ فیصل آباد میں اس لیے آئے تھے کہ فیصل آباد اس ٹائم پہ مرکز تھا کاٹن کا، اور کاٹن پروڈیوس ہوتی تھی فیصل آباد میں؟ کے سراؤنڈنگ میں جتنے اس کے ڈسٹرکٹ تھے، سٹی تھے، دیہات تھے، وہاں سے یہ ساری کاٹن،
اور فیصل آباد میں وہ آگے جن ہونے کے بعد کراچی آؤٹ آف کنٹری یا جو ملک میں اور جگہوں پہ جہاں کیونکہ بہت کم اس وقت ٹیکسٹائل ملیں تھی تو ان لوگوں نے آ کے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ہاتھ سے کام سٹارٹ کیے. اچھا. ڈائنگ کا, پرنٹنگ کا, ٹیبل پرنٹنگ اور سارے. تو اس لیے فیصل آباد شروع میں ہی یہ اسکلڈ لوگ جو مطلب امرتسر, جلندر, ایسٹ پنجاب میں جو ان کا کاروبار تھا وہ جب پاکستان میں انہوں نے شفٹ کیا اور ان کو آگے یہاں موقع ملا. وہاں دکاندار تھے, یہاں بہت چھوٹا تھا. یہاں پاکستان بننے کے بعد ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے اپنے جوہر جو دکھائے تو وہ آہستہ آہستہ ایک فیصل آباد انڈسٹری کی شکل اختیار کرتا گیا. ایوب خان کے زمانے میں یہاں ملیں بھی لگیں اور چیزیں بھی لگیں. تو یہ صرف ٹیکسٹائل میں ہوا یا باقی بھی کوئی انڈسٹری لگی؟ باقی ایگرو بیس مشینری چھوٹی بنتی تھی اور چیزیں بنتی تھی. آئل سیڈ تھا اس میں. پھر جو ہمارے ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ میں جیسے صابن بنانے کی فیکٹری ہے, گھی بنانے کی فیکٹری ہے چھوٹی چھوٹی. تو جو اس ٹائم پہ جو سائز تھا, جو ہماری پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ تھی, تو وہ بہرحال ہے کہ فیصل آباد کا اپنا ایک رول بنا. لیکن جو ڈومینیشن تھی وہ ٹیکسٹائل میں تھی. اس وقت تو اس کو لائل پور کہتے تھے. لائل پور کہتے تھے. اور یہ سارا اسمال اینڈ میڈیم ساری چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لوگوں نے بنا کے آج جو بلینر بنے ہوئے ہیں ہم سب لوگ, یہ سارے ہم سمال سے یہاں سے سٹارٹ ہوئے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں بھی, کیونکہ یہاں پڑھتا تھا 70 میں, تو میں بھی اپنے والد صاحب کو جنر تھے جب ان کی نیشنلائزیشن ہوگی بھٹو صاحب کے زمانے میں جنر فیکٹری, تو دین آئی اسٹارٹ اسمال بزنس ان فیصل آباد. اچھا. اور یہیں سے ہم نے سیکھا, یہیں سے ہم نے اسٹرگل کی اور یہاں تک پہنچے. میں نے اسٹارٹ فرام دا پروسیسنگ. اچھا. اس کے بعد اس کو پھر تمام شعبوں میں گئے. پروسیسنگ اس وقت تو کہتے ہیں بالٹیوں سے کرتے تھے آپ یا کڑھائیوں میں کرتے تھے؟ وہ 50 میں سٹارٹ ہوا. اس کے بعد یہ لوکل مشینری اس میں انٹر ہوئی. پھر لوگوں نے امپورٹ مشینری آنی شروع ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں خاص طور پہ. اور جیسے جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے دنیا میں ترقی کی, گو ہم 20-25 سال پیچھے رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر آپ کو بھی علم ہے کہ ہم زیادہ تر را مٹیریل ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. ویلیو ایڈڈ میں ہم بہت لیٹ گئے ہیں. تو اس لیے پہلے یان کا زیادہ لگا. لیکن جو ڈومیسٹک ہماری اور ایسٹ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, یا ہمارے سراؤنڈنگ میں جیسے افغانستان ہے, کچھ نہ کچھ ایران ہے, تو کوئی بارڈر ٹریڈ ہوتا تھا, کوئی بائی لیٹرل ٹریڈ بھی ہوتا تھا. تو آپ کی پروسیسنگ میں جانے کا ریزن کیا تھا کہ اس میں ویلیو ایڈڈ زیادہ تھی؟ ویلیو ایڈیشن زیادہ تھی کہ اس وقت پاور لوم کا کپڑا تھا. بھٹو صاحب کے زمانے میں لوگوں کو یہ موقع ملا کہ چھوٹے چھوٹے لون لے کے لوگوں نے پاور لومیں لگانی شروع کی. تو وہ پہلے تو یہی کپڑا جو گرے کلاتھ تھا یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا. بعد میں اس کو ہم نے پروسیس کرنا شروع کیا. تو پورے گلف میں اور خاص طور پہ ایران میں ایک ٹائم پہ کوئی 10 سال یہاں سے بہت زیادہ جو بلیچ کپڑا, ڈائڈ کپڑا یہ جاتا رہا. تو اس سے اس کو اور زیادہ وسعت ملی. تو اس وقت آپ نے جب شروع کیا کتنے سرمایہ کے ساتھ آپ نے شروع کیا ہوگا؟ میں نے کو 25 لاکھ روپے سے. 25 لاکھ وہ والد صاحب نے دیے تھے یا والد صاحب دیے تھے؟ میں تو اسٹوڈنٹ تھا, اس پہ پڑھ کے آیا تھا. جی. تو آج آپ اگر 25 تقریباً 40 سال کے بعد وہ 25 لاکھ 25 ارب بن گیا یا نہیں بنا؟ چلو 25 ارب نہیں بنا تو ارب تو بنے نا. لیکن یہ ہے کہ میں نے 50 آدمیوں سے کام شروع کیا. اب جب یہ پیک پہ آپ کے کتنے ہوئے؟ تقریباً 40,000 لوگ کام کرتے تھے. اچھا. کیونکہ ویلیو ایڈیشن میں سب سے زیادہ جو فیور ہوتی ہے وہ جاب کو ہوتی ہے. تو سٹیچنگ میں سب سے زیادہ جاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم جب کوئی 8-9 بلین روپے کی ہم ایکسپورٹ کرتے تھے تو کوئی 1.5 لاکھ میٹر ڈیلی کپڑا سٹچ ہوتا تھا. تو اسی حساب سے وہ ساری لیبر, کیونکہ اسپننگ میں آپ دیکھ لیں کہ اگر 20,000 اسپینڈل ہے تو 400-450 آدمی چاہیے. ویونگ میں اگر 120 لوم ہیں تو تقریباً 600-700 آدمی چاہیے. پروسیسنگ میں اگر 1 لاکھ میٹر ڈائی پرنٹ اینڈ بلیچ کرتے ہیں تو 3,000 آدمی چاہیے. اور اسی 1 لاکھ میٹر کو سٹچ کرنے کے لیے آپ کو 5,000 آدمی چاہیے. سو ویلیو ایڈیشن بڑی امپورٹنٹ. اسی طرح یہ ویلیو ایڈیشن ہوئی. اور میری کمپنی کا یہ تھا کہ ہم نے کبھی کپڑا سیل نہیں کیا تھا. اچھا. ویلیو ایڈڈ کیا ہم نے سٹارٹ ہی لیا تو اگر یا تو فنش کلاس سے لیا پھر اس کو سٹچ کر کے ہم نے. ٹھیک. رانا صاحب آپ ہوزری میں کیسے آئے؟ بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے ہمیں بلوایا. حاضری میں یہ سمجھ لیں کہ جب
पढ़ के फारिग हुआ। किस सन की बात ये आपका? सन तकरीबन कोई 80 की बात ठीक कर ठीक। रहा हूं। तो हमने, मेरे एक अजीज थे, उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी, उसके बाद फिर जॉइंटली किया, फिर उसके बाद एक अलहदा फिर मैंने तो फैक्ट्री। होजरी, वाई होजरी? इज इट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? या ये बहुत अप्रैल के अंदर ये आता है। होजरी में क्या क्या आता है? हौजरी के अंदर आप टी शर्ट्स, अच्छा, हौजरी के Knitwear। निटवेयर के अंदर ये आता है। और और ये गारमेंट्स, ये बनाने बनान्स हो गए, अंडरवेयर्स हो गया, लेडीज जेंट्स टी शर्ट हो गई, स्पोर्ट शर्ट हो गई, स्वेट शर्ट हो गई। अब तो इसके अंदर इतनी वैल्यू एडिशन हो गई है कि बंदा अब सोच नहीं सकता कि ये किस लेवल पे जा चुकी है। ठीक ठीक। जितनी स्पोर्ट्स की आइटम है वो भी आपके नेटवेयर्स के अंदर है। अच्छा, तो इसको होजरी कहने से बेहतर नहीं है कि इसको नेटवेयर कहा जाए? नहीं, है तो ये नेटवेयर ही, लेकिन हौजरी का मतलब ये बहुत बड़ा हौज है, इसके अंदर आप जो मर्जी डालते हैं ये पूरा नहीं होता जी। अच्छा अच्छा। राणा साहब का जी मैं एक और कह दूं कि मैंने भी इनको देखा है कि राणा साहब यहाँ पैदा हुए थे ना, वो हमारा फैसलाबाद की हब है आज हौजरी की। अच्छा। आज भी इन्हें घर वहीं पे है। जब जो स्कूल में जाते होंगे, इन्होंने आंख खोली है तो ये कह सकते हैं इनके इर्द गिर्द सारी हौजरी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो इसलिए मेरे ख्याल ये इसमें आ गए। अच्छा। क्योंकि मेरी पैदाइश भी जिना कॉलोनी की है, और जब इंडिया से मैंने सुना है कि पार्टीशन होके लोग आए तो बेसिक हौजरी का काम भी जिना कॉलोनी से ही शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। लेकिन उस वक्त वो मतलब घरों के अंदर लोगों ने लगा घरों दिए। में, छोटी दुकानों के अंदर वो क्या निटिंग मशीन्स लगा? शाह साहब वो होती थी लोकल मशीनें। अच्छा। छोटी लोकल मशीनें होती थी जो 1 या 2 बोरा निट करती थी, वो उसकी बनियान बनती थी, अंडरवेयर बनता था, या लेडीज जेंट जो भी बनता था वो फिर ये लोकल होते थे। ये आके फिर जौन सा सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से काम शुरू हुआ, ये फिर तकरीबन 80 के अंदर ये तकरीबन जौन सा है ना, एक्सपोर्ट भी 80 के बाद ही बेइंतहा ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई। मुझे याद है कि तो होजरी ज़्यादातर पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाते थे या वो आप एक्सपोर्ट के लिए? एक्सपोर्ट के हमने शुरू जब काम किया, हम 100% एक्सपोर्ट करते। अच्छा अच्छा। पहले हमने लोकल शुरू किया था, लेकिन वो हमें खैर वो जैसे पाकिस्तान के अंदर लेन देन का हिसाब है कि माल चला गया, फिर उसके पैसे 100 रुपया लेना है तो 15 मिले, वो हमने छोड़ दिया। हमने फिर 100% एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट सबसे पहले हमने जर्मनी ठीक और यूके के अंदर शुरू। चलें एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मियाँ साहब से पूछेंगे कि उनका फैसलाबाद का क्या एक्सपीरियंस है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL। सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।